کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کا پس منظر اور پھر اس کتاب کا خلاصہ بیان کرے گا۔ اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ ایک ہندو سوامی سادھو شوگن چندر صاحب نے 1896 میں لاہور ٹاؤن ہال میں ایک مذہبی کانفرنس یا جلسہ مذاہب عالم منعقد کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مذاہب کے چنیدہ لوگ آ کر اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو سچے مذہب کا پتہ چل سکے۔ سوامی صاحب نے جلسہ کے انتظامات کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور 26، 27 اور 28 دسمبر 1896 کی تاریخیں مقرر ہوئیں۔ جلسہ کی کارروائی کو مناسب طریقے سے چلانے کے لیے 6 ناظمین مقرر کیے، جن میں سے ایک حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کمیٹی نے 5 سوال تجویز کر کے جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیے اور پابندی لگا دی کہ ہر تقریر کرنے والا ان 5 سوالات کے جواب اپنی اپنی مذہبی کتاب سے دے گا تاکہ عوام الناس کو ہر مذہب اور اس کی کتاب کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ 5 سوال یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، انسان کی جسمانی یعنی طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں؟ نمبر 2، موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نمبر 3، دنیا میں انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ مقصد کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، اعمال کا اثر دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 5، علم اور معرفت حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان سوالات کے جوابات کے لیے اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے مضمون لکھا، جو کہ آپ کے جید صحابی حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے جلسہ میں پڑھ کر سنایا۔ اس مضمون کی شان یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اعلان شائع کر دیا تھا کہ یہ مضمون سب سے بالا یعنی تمام مذاہب کے مضامین پر غالب رہے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام یعنی قرآن کریم اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ فرمایا، مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا۔ پھر فرمایا، میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساطعہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر۔ اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے، یعنی میرے دل پر اللہ تعالیٰ انوار نازل کرتا ہے اور وہ نورانی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا ہے۔ سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک، ان اللہ یقوم اینما قمت، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں کھڑا ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو مضمون پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا، مگر مضمون مکمل نہ ہو سکا۔ مضمون نے اس قدر لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید وقت دیا جائے۔ لوگوں کے اصرار پر مزید وقت دیا گیا، مگر اس میں بھی مضمون ختم نہ ہو سکا اور شام ہو گئی۔ لوگوں کی دلچسپی اور اصرار پر انتظامیہ نے جلسہ کے لیے 29 دسمبر کا ایک اور دن بڑھا دیا۔ اس طرح حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن مضمون مکمل کیا۔ اس وقت کے اخباروں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون سب پر بالا رہا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی صداقت اور اسلام کا غلبہ ثابت ہوا۔ ایک اخبار کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اخبار جنرل و گوہر آصفی، کلکتہ سے یہ اخبار نکلتا تھا۔ 24 جنوری 1897 کی اشاعت میں لکھتا ہے، صرف حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا فرمایا ہے۔ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں یعنی مسلمانوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت اور ندامت کا کشکا لگتا، یعنی ذلت اور رسوائی کا داغ لگ جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ سوال نمبر 1، انسان کی طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان 3 حالتوں کے 3 سرچشمے بنائے ہیں جن سے الگ الگ یہ حالتیں نکلتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چشموں سے پانی نکلتا ہے تو وہ چشمے پانی کی بنیاد ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی ان 3 حالتوں کی 3 بنیادیں ہیں جنہیں حضور علیہ السلام چشمے کی مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ پہلا سرچشمہ یا پہلی بنیاد نفس امارہ ہے۔ اس سے انسان کی طبعی حالت نکلتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کو بدی اور گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ نفس امارہ سے طبعی حالتیں کس طرح نکلتی ہیں، اس کے لیے ہم طبعی حالتوں کو سمجھیں گے۔ جو خواہشات اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دی ہیں، لازمی کر دی ہیں، وہ طبعی حالتیں یا طبعی قوتیں یا طبعی جذبات کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا، پینا، سونا، جاگنا، غصہ کرنا، پیار کرنا، صبر کرنا، بہادری دکھانا، سخاوت دکھانا، ناراض ہونا، راضی ہونا، معاف کرنا، لڑائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ انہیں ہم طبعی اعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ طبعی حالتیں یا طبعی اعمال دراصل ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جیسی حالت ہوگی ویسے ہی اعمال کرے گا۔ اگر طبعی حالت ہوگی تو طبعی اعمال ہی بجا لائے گا۔ یہ ساری طبعی حالتیں اور خواہشیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سونے کی خواہش، جاگنے کی، کھانے کی، مارنے کی، پیار کرنے کی، جنسی خواہش وغیرہ۔ اور جانور جس طرح چاہتے ہیں اپنی ان خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ان حالتوں اور خواہشات کو عقل استعمال کیے بغیر پورا کرتا ہے تو اس وقت انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح دل چاہا کھانا کھا لیا، سو لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا اور جسے چاہا مار دیا، جیسے چاہا جنسی خواہش پوری کر لی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر تھوڑی سی عقل کرے تو زندگی گزارنے کے کچھ آداب سیکھ لیتا ہے۔ اس وقت یہ طبعی حالتیں آداب کہلاتی ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ غرض کہ انسان اپنی طبعی حالت میں بسا اوقات جانوروں سے مشابہ ہوتا ہے اور بدیاں کرتا ہے، اس لیے نفس امارہ سے طبعی حالت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر نفس امارہ ایک مخفی طاقت ہے جو اسے گناہ اور برے کام کرنے پر ابھارتی ہے، اور اس سے پھر انسان پر طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان طبعی اعمال بجا لاتا ہے جو عموماً جانوروں سے مشابہ اور برے ہوتے ہیں۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب کھانا، پینا، سونا وغیرہ طبعی حالتیں یا طبعی اعمال تو برے نہیں،
پھر ان طبی حالتوں کو نفس امارہ کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب طبی حالتیں اور طبی اعمال جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، مگر جب انسان ان کو عقل استعمال کیے بغیر پورا کرتا ہے تو اس وقت وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ اس پر ہمیشہ طبی جذبات ہی غالب رہتے ہیں، اور جب یہ حالت ہو تو گناہ ہی سرزد ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نفس امارہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چونکہ طبی تقاضے یعنی طبی خواہشات و ضروریات افراد کے وقت یعنی حد سے بڑھ جانے کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفس امارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 319۔ دوسرا سرچشمہ یا دوسری بنیاد نفس لوامہ ہے، جس سے انسان کی اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام پر اپنے آپ کو بہت ملامت کرتا ہے۔ لوامہ اس لیے کہا، اس کا مطلب ہے بہت ملامت کرنے والا۔ اس درجہ پر نفس لوامہ یعنی بار بار ملامت کرنے والی مخفی طاقت انسان کو غلط اور گناہ کے کاموں پر بار بار ملامت کرتا ہے، اور انسان اپنی تمام طبی خواہشات کو جانوروں کی طرح پورا نہیں کرتا بلکہ عقل سے کام لیتے ہوئے انہیں پورا کرتا ہے اور اچھے اعمال بجا لاتا ہے۔ یعنی اس درجہ پر انسان جانوروں کی مشابہت سے باہر آ جاتا ہے۔ پس نفس لوامہ سے انسان پر اخلاقی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ایسے اعمال کرتا ہے جو اخلاق والے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوامہ کے لفظ سے استنباط کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اس درجہ پر اگرچہ انسان گناہ پر افسوس کرتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن پوری طرح نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمزور بچے کی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے وہ کھڑا ہونا تو چاہتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے گر جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ غرض اس درجے پر انسان نہ پورے طور پر بدیوں سے بچتا ہے اور نہ پورے طور پر نیک اعمال کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی ہے۔ نفس لوامہ کے درجے پر انسان نفس امارہ سے نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ترقی کرتا ہے، تو اس ترقی کی وجہ سے عزت کے لائق بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دینے کے لیے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا چشمہ یا تیسری بنیاد نفس مطمئنہ ہے، اس سے انسان پر روحانی حالت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ترجمہ یوں ہے، یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں مل جا اور میری بہشت کے اندر آ جا۔ اس درجے پر جب نفس تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہو جاتا ہے تو انسان پر روحانی حالت طاری ہو جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ انسان ایک روحانی وجود بن جاتا ہے۔ ارجعی الی ربی کی اپنے رب کی طرف آ جا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے بہاؤ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہوئے اگر درمیان میں کوئی روک نہ ہو تو بہت تیزی سے بہتا ہے، اسی طرح اس درجہ یعنی نفس مطمئنہ پر انسان تمام قسم کی بدیوں کے دور ہونے سے ایک روحانی وجود بن کر خدا تعالیٰ کی طرف تیزی سے پرواز کرتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس بات کا کہ نفس امارہ سے طبی حالتیں نکلتی ہیں، نفس لوامہ سے اخلاقی حالتیں نکلتی ہیں، اور نفس مطمئنہ سے روحانی حالتیں نکلتی ہیں۔ طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتوں میں فرق کیا ہے؟ انسان نفس امارہ سے نفس لوامہ
اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح طبی حالتیں یا طبی اعمال جب عقل، موقع، محل اور ارادے کے ساتھ کیے جائیں تو یہی طبی حالتیں اخلاقی حالتیں بن جاتی ہیں، اور یہی طبی اعمال اخلاقی اعمال بن جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی عقل سے نیکی اور بدی میں فرق، یا دو بدیوں یا دو نیکیوں میں فرق کر سکے تو اس وقت سمجھے کہ اس میں حقیقی اخلاقی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے اور کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور گھر کے افراد اس میں جل رہے ہوں اور قریب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کا نماز پڑھنا موقع محل کے خلاف ہوگا، خلق نہیں بلکہ صرف ایک طبی عمل کہلائے گا۔ البتہ اگر وہ عقل استعمال کرتے ہوئے اس وقت لوگوں کی مدد کرے تو یہ مدد کرنے کا طبی عمل، یعنی مدد کرنا ایک طبی عمل ہے، ہماری طبیعت اور فطرت میں ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ اس وقت یہ مدد کرنے کا طبی عمل ایک اخلاقی عمل بن جائے گا، کیونکہ موقع اور محل پر ہوا ہے، اور ہم کہیں گے کہ اس میں اخلاقی حالت پیدا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس قدر انسان کے دل میں قوتیں یعنی طبی قوتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، ہمدردی، شجاعت، عفو، صبر وغیرہ، جب یہ تمام طبی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورے سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا، اور یہ تمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبی حالتیں اور طبی جذبات ہیں، اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ ان کو استعمال کیا جائے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 333۔ اسی طرح جب انسان اخلاقی حالتوں میں ترقی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مکمل فنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب مانگتا ہے تو اس کی اخلاقی حالتیں روحانی حالتیں اور اخلاقی اعمال روحانی اعمال بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، اخلاقی حالت پر رک جانا اور صرف اچھے اخلاق دکھانا ہی انسان کو روحانی انسان نہیں بناتا، بلکہ ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی عقل اور موقع محل کے ذریعے اچھے اخلاق دکھا سکتا ہے۔ بس روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اخلاقی حالت سے آگے ترقی کرنی ہوگی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرمائیں گے کہ کیسے ہم اخلاق سے آگے ترقی کر سکتے ہیں اور روحانی حالت پا سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق سے مشابہ طبی حالتیں۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض ان طبی اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں تو اچھے اخلاق یا بد اخلاق لگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عقل اور ارادے سے نہیں کیے جاتے اس لیے وہ اچھے اخلاق یا برے اخلاق نہیں ہوتے بلکہ طبی اعمال ہی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچہ، دیوانہ اور جانوروں کی مثال سے یہ مضمون سمجھایا۔ محبت کرنا، عاجزی دکھانا بظاہر اچھے اعمال لگتے ہیں اور لوگ انہیں اخلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ طبی حالتیں جانوروں مثلاً کتے اور بکری میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ کتا اپنے مالک سے محبت اور وفاداری دکھاتا ہے، مگر ہم اس کو با اخلاق نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اس کا یہ عمل اخلاقی عمل ہوگا، بلکہ یہ طبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ مالک سے وفادار ہوتا ہے۔ اسی طرح شیر کو درندگی کی وجہ سے بد اخلاق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی اس کا ایک طبی عمل ہے۔ اسی طرح ایک دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، پھر جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو کبھی کسی کو مارتا، غصہ کرتا، اور کبھی کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، یعنی فراخ دلی اور سخاوت دکھاتا ہے۔ بس غصے کی وجہ سے بچے کو بد اخلاق اور فراخ دلی محبت کی وجہ سے با اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح دیوانے لوگ جن کی عقل ختم ہو گئی ہو وہ بھی اس طرح اخلاق سے مشابہ اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو با اخلاق نہیں کہتے۔ پھر رحم کو بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیو ہتیا
عقیدہ کا رد کر رہے ہیں۔ جیوہتیہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو بہت رحم دکھانا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ تو انسان رحم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان رحم کرنے میں اس حد تک آگے نکل جائے کہ اگر اسے زخم لگ جائے اور اس میں کیڑے پڑ جائیں تو ان کو بھی نہ مارے، پیٹ کے کیڑے، سر کی جوئیں، ان کو بھی نہ مارے، یہاں تک کہ پانی بھی نہ پیے، کیونکہ اس طرح پانی کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس قدر رحم کھانے کے باوجود بھی یہ ایک طبعی عمل ہے جو جانوروں اور دیوانوں اور بچوں میں بھی موجود ہوتا ہے، خلق نہیں۔ پس بظاہر دیکھنے میں ایسے اچھے اعمال جو عقل استعمال کیے بغیر، موقع و محل کو پہچانے بغیر اور ارادے کے بغیر کیے جائے، ہرگز حقیقی اخلاق نہیں۔ اسی طرح بظاہر دیکھنے میں وہ برے اعمال جو عقل، موقع و محل اور ارادے کے بغیر ہوں، وہ بھی ہرگز بد اخلاق نہیں۔ یہ طبعی حالتیں ہیں جو بچوں، دیوانوں، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب طبعی حالتیں اور خواہشیں بہت بڑھ جائیں تو بسا اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام ایک سوال اٹھا کر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ طبعی حالتیں اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں تو ان کے بارے شریعت نے کیا ہدایت نازل فرمائی ہے، ان کے متعلق اسلامی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم بیان کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے اس بات کی مزید وضاحت کی کہ طبعی اعمال کا انسان کے اخلاق اور روحانیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارے طبعی اعمال جسمانی ہیں، مثلا جب ہم کھاتے ہیں، یعنی کھانا کھانا ایک طبعی عمل ہے، تو اس میں جسم کے مختلف اعضاء استعمال ہوتے ہیں، گویا یہ جسمانی عمل ہی ہو گیا، تو ہم طبعی اعمال کو جسمانی اعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 321۔ جب کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہمارے طبعی اعمال گویا کے جسمانی اعمال ہی ہیں، تو آگے حضور علیہ السلام مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ جسم کا روح پر اور روح کا جسم پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ طبعی اعمال کا روح اور روحانیت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ پہلے حضور جسم کا روح پر اثر، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ جب آنکھیں روتی ہیں، چاہے ہمیں غم وغیرہ نہ بھی ہو اور تکلف سے روئیں، تو ساتھ ہی دل یعنی روح بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم گردن اونچی کر کے اور سینہ تان کر چلتے ہیں تو ہمارے اندر ایک قسم کا تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض غذاؤں کا بھی ہمارے دل اور دماغ کی طاقتوں پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان میں آہستہ آہستہ عاجزی اور انکساری کی صفت ختم ہو جاتی ہے، اور جو بالکل گوشت نہیں کھاتے ان میں بہادری کی خوبی ختم ہو جاتی ہے اور بزدل بن جاتے ہیں۔ پرندوں اور جانوروں میں بھی یہی بات ہے کہ جو گوشت خور نہیں ان میں گوشت کھانے والوں کی نسبت بہادری کم ہوتی ہے، جیسے بکری اور شیر۔ اس لیے قرآن شریف نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں یعنی سبزیاں اور دالیں وغیرہ بھی کھاؤ، مگر کسی چیز میں حد سے نہ بڑھو، یعنی نہ زیادہ گوشت کھاؤ اور نہ زیادہ نباتاتی غذائیں یعنی سبزیاں وغیرہ۔ بس ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا ہماری روح پر گہرا اثر ہے۔ روح کا جسم پر اثر، اسی طرح ہماری روح بھی جسم پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی غم پہنچے تو آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، اور جب کوئی خوشی ملے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ روح اور جسم کے آپس میں گہرے تعلق کی مزید اس طرح وضاحت کی کہ فرمایا روح کی ماں جسم ہے، یعنی روح جسم سے پیدا ہوتی ہے،
پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ روح جسم میں پہلے غیر محسوس اور مخفی ہوتی ہے، پھر نمایاں اور حرکت میں آ جاتی ہے۔ قرآن شریف کی آیت ثم انشأناہ خلقا آخر کی وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں روح باہر سے نہیں آتی، بلکہ روح ایک نور ہے جو پوشیدہ طور پر شروع سے ہی نطفہ میں ہی مخفی ہوتا ہے، اور جیسے جیسے نطفہ سے جسم بنتا جاتا ہے یہ نور چمکتا جاتا ہے، اور جب جسم کا ڈھانچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے تو اس سے روح بھی ظاہر اور مکمل حرکت میں آ جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے حکم سے اس جسم کو ایک اور پیدائش دے دیتا ہے، یعنی پہلے بے جان پیدائش تھی، پھر اسے جاندار پیدائش دے دی۔ روح نطفہ اور جسم میں اسی طرح مخفی موجود ہوتی ہے جس طرح پتھر میں آگ مخفی طور پر موجود ہوتی ہے، اور جیسے جیسے پتھر کو رگڑیں تو ایک موقع پر اس سے آگ نکل آتی ہے، اسی طرح جسم سے روح کا نکلنا ہے۔ بس ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے طبعی اعمال کا ہماری روحانیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اسلام نے طبعی اعمال کی اصلاح کی بہت توجہ کی ہے اور ہر عمل کے لیے ہدایات دی ہیں۔ اگر ہم طبعی اعمال کو شریعت کے مطابق کریں گے تو جیسے نمک کی کان میں پڑ کر ہر چیز نمک ہو جاتی ہے، اسی طرح تمام طبعی اعمال اخلاق بن جائیں گے، اور پھر آگے روحانی اعمال۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی آیات ثم انشأناہ خلقا آخر اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے استنباط کرتے ہوئے لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح رحم کے اندر جسم سے روح نمایاں ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کے اعمال کا ڈھانچہ بننے لگتا ہے تو اس میں شروع سے ہی روحانیت مخفی طور پر موجود ہوتی ہے، اور جیسے جیسے طبعی اعمال کا ڈھانچہ بہتر ہو کر مکمل ہوتا جاتا ہے، یعنی طبعی اعمال شریعت کے مطابق ہوتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ روحانیت بھی پرورش پاتی اور چمکتی جاتی ہے، اور جب اعمال کا ڈھانچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر شریعت کے مطابق اعمال ہو جاتے ہیں، تو اس سے روحانیت بھی مکمل طور پر نمایاں ہو جاتی ہے، اور انسان کو ایک نئی روحانی زندگی ملتی ہے، پچھلی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ طبعی اعمال کا اخلاق اور روحانیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ روحانیت کو طبعی اعمال میں سے ہی نکالتا ہے، جس طرح روح کی ایک پیدائش کو جسم سے نکالتا ہے، اسی طرح روح کی دوسری پیدائش یعنی روحانیت کو بھی جسمانی اعمال سے ہی نکالتا ہے۔